السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، اور آج انشاءاللہ تیسری تاخرات ہے ہماری رات میں، اب تو صبح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اس رمضان کو ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے جس کے بعد ہم بالکل اللہ اور رسول والی زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہر معاملے میں ہمیں دل اور جان سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بنا دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اب میں حسینہ ہے، کون آئے تھے پہلے؟ جی اسٹارٹ کرتے، آیت تو یاد ہے نا؟ جی میم 58 to 51 میم۔ 58 سے پڑھنا ہے اپنے کو۔ جی میم۔ اچھا، پی ڈی ایف شیئر کرنا ہے نا اپنے گروپ میں؟ ہے کوئی مطلب اپنے ناظرہ قرآن میں؟ جی میم تھا میم، پرسن کوئی شیئر کرے تھا نا۔ جی جی، ہاں میم۔ اسکرین دکھ رہا ہے میرا؟ جی میم۔ چلیے شروع کرو میم۔ 51 ہے، یہاں سے پڑھنا ہے اپنے کو جی آیت میم۔ نمبر۔ یا ایھا الذین، جی جی چلیے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ یہ تھوڑا آواز آ رہی شاید نہیں آپ لوگوں کو کچھ پڑھنے کی، سلام وغیرہ؟ ہاں ہاں میم۔ جی جی یہ میرے گھر کے قریب میں ہی ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے انشاءاللہ۔ جو سلام، اس سلام کو ہی اللہ کے رسول پر سلام بھیجنا سمجھتے ہیں، دراصل جو کہ غلط ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، بس انشاءاللہ 1-2 منٹ میں لوگ کا ختم ہو جاتا وہ انشاءاللہ۔ کوئی آپ لوگ بات نہیں، ڈسٹربنس شروع ہو رہا کرو۔ ہے کیا ماں؟ نہیں نہیں، اتنا زیادہ آواز نہیں آ رہا میم، آواز نہیں آ رہی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلیے تاؤس تسمیہ کے بعد اب شروع کرتے ہیں ہم اپنی کلاس۔ جی میم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حسینہ پڑھ رہے ہیں؟ جی میم پڑھو میم۔ جی شروع کریے۔ جی میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات۔ زبر ہے بیٹا، اچھا پڑھ رہے آپ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سلا نہیں، 3 مرات۔ ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون۔ وحین مدہ ہے نا؟ جی میم، وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض على بعض. جی میم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اللہ کا لام موٹا پڑھو حسینہ. واللہ. جی میم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جی اور ایک پڑھو میم. ہاں اور ایک پڑھیے. جی میم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنكُمْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ سنیں كما استأذن الذین. جی میم كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ تأذن بیٹا تأذن جھٹکا دینا ہے حمزہ پہ. كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم آياته آیاتی بول سکتے. آیاته واللہ علیم حکیم. پھر سے بولو واللہ. واللہ علیم حکیم. جی بارک اللہ فیک. اللہ آپ کے قرات میں اور عمدگی پیدا کرے انشاءاللہ. چلیے کوئی اور دوسرے پڑھیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممتاز ہے کیا؟ جی ہاں. ہاں پڑھو ممتاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله من عند اللہ. من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ماشاء اللہ. آپ کی آواز ایسا لگ رہا تھا گونج رہی ہے، کچھ الگ ہے نہیں کیا؟ امی کا بھی ہے بازو میں. اچھا اس لیے مطلب مائک میں پڑھتے دیکھو اپن ویسا لگ رہا تھا مجھے. نہیں امی کا بھی وہ آن ہے نہیں اس میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ آن اللہ کر وبرکاتہ. لیتے ہیں. یہ آپ کون کرنا؟ خدیرہ بیگم پڑھ رہے ہیں آپ؟ کون پڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم پڑھنا میم؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خدیرہ جی بیگم. اچھا آپ پڑھ کہاں رہے سے ہیں، ان کے پڑھنا؟ بعد پڑھیے مریم ہے یا نا. ایھا الذین کنے سے ہاں جی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا حمزہ کو جھٹکا دینا نا. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم اخفا کریے، ثلاثہ اخفا کریے. منکم نہیں، منکم نہیں، میاکم. منکم ثلاث مرات جی من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم سیاب ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك اخفا کریے. میا قبلہم. كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آيات والله عليم حكيم. جی ماشاء اللہ. بس جی جی. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. جی جی بس الحمدللہ الحمدللہ. جی مریم بولے تھے نا آپ؟ جی میم ہاں ابھی پڑھ. ایک منٹ. ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة پھر سے بولیے میاں کیا بولے میاں اللہ من انفسکم على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. جی بارک اللہ فیک. آپ کی سردی کم نہیں ہوئی ویسا دکھ رہا میرے کو ابھی. جی میم وہ اکثر صبح میں مارننگ میں نوز بلاک ہو جاتا ہے میم, بند ہو جاتی پھر تھوڑی دیر بعد نارمل ہو جاتا ہو. ہاں ہاں اللہ صحت دے آپ کو انشاءاللہ. میم صحیح پڑھے میم, کہاں میں مسٹیک کرے میم؟ آپ کو نا تھوڑا نا سانس کی پرابلم ہے بول رہے نا, اس لیے توڑ کے پڑھے جیسا آیت محسوس ہو رہا. نہیں تھوڑا سانس کو آپ بریتھ لمبی لیے جیسا عادت ہوئی تو آپ پڑھ سکتے کنٹینیوشن سے. تھوڑا جی مطلب ذرا بار بار آیت کو توڑ کے پڑھ رہے ویسا محسوس ہو رہا. قاعدے تو یاد ہے الحمدللہ آپ کو. الحمدللہ جی جی انشاءاللہ کوشش کریے. جی اب میم اللہ انشاءاللہ. آپ کو ہم اب پڑھ رہے تو بھی اب قرآن مجید وہی دیکھ رہے میم. آپ بولے سو بات دھیان میں رکھ کے مطلب کوشش کر رہے کہ پورا ایک سانس میں ایسا پڑھنے کی ہاں کوشش جہاں نہیں رکنا ہے. بڑی آیت رہے تو توڑ بھی سکتی, اجازت ہے, مگر جی تھوڑا اپن عادت ڈالنے رہتا. اب جیسے کہ پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھی میں, سورہ زوحا پوری ایک سانس میں پڑھے ایک شخص معلوم. اللہ ماشاء اکبر. میں گروپ میں ڈالتی ہوں, میرے پاس ہے بھی. آخری میں تو ان کی سانس ایسی ہو رہی تھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو الگ الگ صلاحیتیں دیتا ہے. دیکھیے بس جی میم اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کی ضرورت ہے, پہچاننے کی ضرورت ہے ہم آپ کو انشاءاللہ. جی میم بے شک. کوشش کریں گے جزاک ہم. اللہ خیر میم. جی جی بارک اللہ. انشاءاللہ پریکٹس کرتے میم. جی جی انشاءاللہ. چلیے مریم کے بعد کون پڑھنے والے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے نازیہ ہے. دیکھیے صحیح پہلی. جی میم. چلیے نازیہ سب خیریت؟ میم ناظمہ میم. سوری نازمہ بولنے کا میں نازیہ بول رہی ہوں, میرے دماغ میں نازمہ تھے. جی میم سب تھوڑا خیریت سے ہے نا, طبیعت وغیرہ؟ جی میم تھوڑا پریشان ہے میم, طبیعت اللہ ٹھیک آپ کی نہیں. پریشانی دور کر دے, اللہ آپ کے مشکلوں کو آسان کر دے. دیکھیے یہ حل ہے. دیکھیے اب اپن جو پڑھ رہے نا اس میں حل نکلیں گا آپ کا انشاءاللہ. آپ بہت اچھا کرے, آپ ہم سے اب جڑے, آپ پریشانی کو پیچھے رکھ کر آپ پڑھیے. انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا. ٹھیک ہے جی میم.
थोड़ा بہت आवाज اچھا راستہ چنے آپ, سنے نا, ہر مشکل کا حل اس قرآن میں ہے. دیکھو ماں, پریشان مت ہو, اللہ ہمیں آزماتا ہے ہر طریقے سے, ہم اس شیطان کو ہرانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی مشکل ہے وہ دور ہوگی ناظمہ, آپ تھوڑا پریشان نہیں ہونا. ہاں جی میم. لا تقنطوا من رحمت اللہ, بولے قرآن کیا کہہ رہا ماں کو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. اللہ کئی مشکلوں میں سے ہمیں راحت کا راستہ نکالتا ہے, بشرطے کہ اللہ ہی پر بھروسہ ہو. یہ توحید کی نشانی ہے ہماری, اور ہم سب موحد ہے. سنے نا جی میم. جی جی, زیادہ میں نہیں بولوں گی اب انشاءاللہ, آپ پڑھیے, میں سن رہی ہوں. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. تھوڑا زور سے پڑھیے نا ماں. ہاں بسم تو اللہ. میم آواز بیٹھ جا کے ہے میم میری. اچھا اچھا, سردی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سن رہی ہوں, پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر فحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله علیم حکیم. ایک منٹ, طوافونا سے پھر سے پڑھو. طوافونا. جی میم. طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. وَإِذَا بَلَغُ اطفال. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ أطفال منكم الحلم فليستأذنكم كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم. جی جی ٹھیک ہے, الحمدللہ, اللہ آپ کی مشکل آسان کرے. چلیے اب کون پڑھ رہے؟ حارثہ ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے میم. اچھا, اور کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب فاطمہ ہے کیا؟ جی میم. جی دیکھو آپ سب کے نام صحیح پہچان رہے نا میں. میم آواز سے پہچان لے رہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. چلیے چلیے الحمدللہ. میم یہ آیت 58 ہوئی ان کی. ہاں
हाँ नहीं 60 तक पढ़े ना उन्होंने 60. Oh, okay. हाँ 60 लैसा अलल आम वहां से पढ़ना है आपको जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم अल्लाह تعقلون. हब्बी फातिमा अल्लाह के एराब को यानी अल्लाह पर जो हरकत है उसको देख के पढ़ना युबय्यिनुल्लाह बोले आप फिर से पढ़िए कज़ालिका كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मदद करे बारक अल्लाह फीक जी अब कौन है अस्सलाम वालेकुम मैम। जी दोनों बोले किसको इजाजत दूं मैं नहीं हम देखते हैं मैम पढ़ सकते क्या बोल के पूछ रहे थे। नहीं नहीं आप सुनिए खाली हाँ ओके मैम। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिर रहमान बोलिए हिर रहमान ये आयशा तबस्सुम है ना ये नहीं मैम हम उम्मे सुहेल है। अच्छा अच्छा ठीक है या अय्युहल्लज़ीना से पढ़ना ना मैम। हाँ जी शुरू से हाँ 58 से जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनुकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुमा मिनकुम सलासा मर्रात min qabli salwatil fajri वही। जरा जोर से पढ़िए ना अम्मा थोड़ा आवाज कम आ रही था मेरे को कान को लगाना पड़ा फिर जी से अच्छा बोलिए जी। मिन सलातिल मिया कबली मिन सलासु मर्रात मिन qabli salwatil fajri वही न तज़ऊना सियाबकुम। एक मिनट उम्मे सुलेम सलवात नहीं बोलना है सलात ये वाव ना रस्मुल खत का वाव है सुने जी तो जी सलातिल फजरी ऐसा बोलिए मिन qabli salatil fajri वही न तज़ऊना सियाबकुम min az-zahirati wa min ba'di salat सलातिल min ba'di salatil isya'i salasu awratil lakum laysa alaykum wala alayhim junahum ba'dahun tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'd
كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ایک منٹ نکاحوں سے پڑھیے, نکاحن بولے نا آپ, اخفا ہے دیکھو وہاں پہ, پھر سے بولے. جی لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. جی الحمدللہ, اللہ برکت دے آپ کی تلاوت میں انشاءاللہ. جی اور کون ہے حسینہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون ہے؟ میں تسنیم ہوں میم. جی پڑھیے ماں تسنیم. جی میم یہ اسکرین, اچھا سوری, دیکھا یہاں تھے نا. جی چلیے, لیس علی العامہ سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علی العامہ حرج ولا علی العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت اخواتکم. جی ماں بسم اللہ. أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملکتم. جی ماں أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جزاک جی اللہ. اور کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظمین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ رکو شروع کری نا میں، اسکرین پہ دکھ رہا ہے دیکھو 80. جی جی. یہ رکو شروع کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون. تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يدعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. جی بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. جی اور کون ہے؟ میں جی اضحیٰ میں. ہاں اضحیٰ پڑھیے. 60 تک پڑھے نا، اب آپ 61 پڑھیے. جی میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیس. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ایک منٹ اضحیٰ، ہر جمل تو نہیں را پہ جزم دیے جیسا محسوس ہو رہا. حرج ولا على المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امہاتکم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم
أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. جی الحمدللہ. ازہا آپ پھر سے ایک بار وہ آیت پھر سے پڑھیے نا, یہ لیسا علی العامہ حرجن, حرجن ذرا صاف سنائی دیے جیسا. جی بسم الله الرحمن الرحيم ليس على العامى حرج ولا على العارض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس جی بس عليكم. جی ٹھیک ہے ٹھیک. اور کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فاطمہ جبین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فاطمہ جبین ماشاء اللہ. رکو شروع کریے 58 سے پڑھیے آپ. 58 یا ایھا الذین جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. تھوڑا حروف مدہ, ایک منٹ فاطمہ, تھوڑا حروف مدہ کا خیال رکھ کے پھر سے ایک بار پڑھیے. لیستأذنکم. جی لذین, تھوڑا قاعدے کھینچ کا خیال رکھ کے پڑھیے. ہاں تھوڑا. جی یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم تعانی ہے, تعانی ہے بیٹا. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض بعضکم علی بعض. بعضكم على بعض بولے تو پھر زبر لگ جاتا. بعضکم. بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم حلم فليستأذنوا كما استأذن آپ حمزہ ساکنہ کو غور نہ کر رہے ہیں شاید. حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا ہوتا ہے. فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ. كما استأذن الذين كما استأذن كما استأذن الذين من قبلهم
كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. جی جی جزاک اللہ خیر. اور کوئی باقی ہے؟ نہیں ہے شاید. حسینہ نہیں ہو گئے. شہانہ بیگم پڑھ لیا میم، میں نے اس میں نہیں دیکھی تھی. نہیں، کوئی ایک پیریڈس میں تو سنو بولی میں ان کو اچھا اچھا، تو پھر تب ہو گئے شاید. چلیے پھر اب ہم اپنے ترجمے کی طرف آئیں. جی میم. یہ ترجمے پہ میں کیوں زیادہ زور دیتی ہوں بلکہ اس سے پہلے بھی بولی شاید. اب دیکھیے ایک معمولی مثال دیتی ہوں میں. اب اپن کچھ ڈش بناتے دیکھو، ارے یہ کرے تو اس میں مزہ آتا کرتے، بلکہ بولیے تو اپن ٹرائی کرتے نہیں کرتے کیسا مزہ رہتا کہ دیکھیں گے بلکہ. تو نا آپ لوگ اس رمضان میں جیسا تلاوت کی اہمیت ہے نا الحمدللہ، ویسی ایک ایک آیت کا ترجمے کی بھی اہمیت دیکھیے. کیونکہ نا اب جب بھی ہم چاہے ہم تلاوت تراوی میں سنو یا قرآن لگا کے ہم چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے سنو، جو میننگ سمجھ میں آئے تو نا میں اپنی دل کی فیلنگ بتا رہی ہوں، اتنا سکون ملتا. اب دنیا کے سب میں بڑے خوش قسمت انسان محسوس ہوتے اپنے آپ کے لیے. واہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں آپ ترجمے میں سمجھ میں آ رہا ہمارے کو، بلکہ جو فیلنگ آتی نا وہ بہت 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 اچھی فیلنگ رہتی. دیکھو اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریے. اب میم آپ کے جیسا تو ہم عالم کورس نہیں کر سکتے نا، 8 سال کا بول سکتے آپ لوگ، مگر تھوڑے تھوڑے سوروں کا تو کر سکتے نا، پورا کورس نہیں کرے تو بھی. اب میرے کو جتنا بھی پڑھے، میری آواز آ رہی؟ جی میم. جی میم. الحمدللہ. تو میرے کو نا الحمدللہ یہ جتنے بھی 7 سال یا 8 سال میں پڑھی نا، پوری قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھا ہے میرے کو. صرف چند چنندہ سوروں کا ترجمہ پڑھا کے ہم کو رولز سکھائے کہ یہ اس میں یہ قاعدے ہیں، یہ بات حکم ہے، یہ احکام ہے. بلکہ مگر وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے نا اس میں قرآن میں، ایک بات کو الگ انداز میں الگ الگ ایک ہی ایمان والوں کو کیا بولتے ویسا ایسا ریپیٹس ہوتے رہتے نا. تو اس کے حساب سے ہم نے دوسرے آیتوں کا ترجمہ بھی سیکھ لیا. معلوم چند سیکھنے کی وجہ سے الحمدللہ دوسری جب چاہے وہ سورہ ہم کو پڑھاؤ یا مت پڑھاؤ ہم کو وہ سمجھ میں آنے لگتی. صرف چند میننگز بول رہی میں الحمدللہ. چند میننگز کے علاوہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہت بڑی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے ترجمہ سمجھ میں آتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے اس فیلنگز کو جو میں محسوس کر رہی ہوں محسوس کرنے کی کوشش کیجیے، جس کے لیے آپ کو ترجمہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. جو اب ہماری روٹین بن چکی ہے یہ مہینہ جو ٹریننگ کا بولے، اسی ٹریننگ کے مہینے میں آپ لوگ آخری اما پارہ کی صورتوں کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریے انشاءاللہ. ایک ایک تاخرات میں ایک ایک سورے کا ترجمہ آ جانا آپ لوگوں کو، اور وہ ورڈ کہیں دوسری جگہ ریپیٹ ہو رہا تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جانا. دیکھو اب اپن اتنے بار پڑھے، اس میں صلاۃ عشاء بول کے آیا، صلاۃ کے معنی کیا ہے یاد ہو گئے ہوں گے نا تھوڑے آپ لوگوں کو؟ صلاۃ کس کو بولتے بولے؟ جی ماشاءاللہ نماز کو بولتے. عشاء اردو میں بھی عشاء ہے، عربی میں بھی عشاء ہے. فجر اردو میں بھی اپن فجر استعمال کرتے، عربی میں بھی ویسے. تو یہ میری باتوں کو غور کریے اور اس بات کا محسوس کرنے کی کوشش کریے انشاءاللہ. تو اس سورہ نور میں الحمدللہ اللہ نے بہت سے احکامات، اسلامی شریعت کے احکامات، ہمارے ہمارے گھروں میں کس طرح رہنا ہے، کیا کیا چیزوں کی پابندی کرنا ہے، اس چیز کی باتیں میں بتایا گیا ہے. اور یہ جو رولز میں آج جو بتانے والی ہوں آپ لوگوں کو، اس میں اپنے بچوں کو بھی اس میں سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ باتوں کو شرما کے چھوڑ دیتے، مگر یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ایک اصول پسند دین ہے ہمارا. ہم محسوس کریں تو اپنے دین پہ بہت پراؤڈ کر سکتے، بہت رشک، لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اس طرح. تو یہ دین کے لے کر ہم اگر ہم مکمل عمل کریں نا تو دنیا میں ہم سے بڑی کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی، ہم سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی.
تو دیکھیے میں آج اپنے ترجمہ شروع کرتی ہوں، مختصر کرنے کی کوشش کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو معلوم ہے نا ایمان والوں کا بہترین لقب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خالی اے مسلمانوں وہ بول کے نہیں بولتے، بلکہ ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خاص کر کے پیش کرتے. عام نہیں بنا رہے ہمارے کو، اللہ تعالیٰ خاص ایک لقب دے کے ہمارے کو مخاطب کر رہے ہیں کہ سنو میری باتیں سنو، جو تم ایمان لائے ہو نا مجھ پر، جو مجھے دیکھے بغیر، تو تمہارے کو ان باتوں پر عمل کرنا ہے. کیا ہے وہ خاص باتیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لذین مانے جو، پلورل ہے. لذی سنگولر ہے، لذین پلورل ہے. تو ایمان لانے والے بہت ہے نا، اس لیے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لیستأذنکم، تمہیں چاہیے کہ تم اجازت طلب کرو. کس چیز کی اجازت طلب کرو؟ دیکھیے تمہاری ملکیت کے غلاموں اور انہی میں جو تم میں بلوغت کو نہ پہنچے ہو، وہ اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرے. یعنی ایک شوہر بیوی جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر کمرے میں ہیں موجود، اپنے سمجھیے میری باتوں کو، ایک شوہر بیوی گھر میں ہے تو ان لوگوں کو ایسے رولز بنانا ہے کہ ان کے بچے جو بلوغت کو پہنچ گئے، چھوٹے بچوں کو تو ہم نہیں سمجھا سکتے نا، جو نادان رہتے، جو بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، جن کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو گئی، ان کو ہمیں یہ بات کا حکم دینا ہے کہ ماں باپ جب اکیلے کمرے میں ہوں تو وہ اجازت طلب کر کر اندر آئیں، بغیر اجازت دھاڑ بل کے اندر نہیں آنا. بولتے اپن، ہم ماں باپ کچھ بولتے اس سلیقے سے رہنا، بلکہ میں کھلا بول رہی ہوں، غلط مت سمجھیے پلیز، مگر یہ ہمارے کو سمجھایا گیا کہ اسلامی شریعت یہ ہے کہ بچوں کو ہم بچپن سے ہی رولز اور ریگولیشنز بتائیں کہ جب بچے بڑے ہونے لگے تو خاص کر 3 اوقات میں تو اجازت طلب کر کے اپنے بچے، غیروں کی تو دور کی بات، اپنے بچوں کو ہم اجازت سے اندر آنے دینا، بغیر اجازت کمرے میں آنے کی نہیں ہے. کب کب آپ لوگ سمجھ سکتے ہو باتوں کو. اور غلاموں کو بھی بول رہے، یعنی اب تو غلامی کا زمانہ نہیں ہے، مگر پہلے کے زمانے میں جب بولتے تھے غلام بھی کیوں نہ ہو، نوکر بھی کیوں نہ ہو، مالک کے کمرے میں اجازت طلب کر کے آنا، خاص کر تو 3 اوقات میں. اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، سب کو معلوم ہے فجر کی نماز سے پہلے بول رہے ہیں. فجر ہونے سے پہلے اگر کسی کو ماں باپ کے کمرے میں جانے کی ضرورت ہے تو ان کو سکھانا کہ ہم کھٹکا مار کے اجازت طلب کر کے آئے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوسرا ٹائم کون سا ہے؟ خیلولہ کرنا بولتے. دیکھیے ہمارے اسلام میں جو جائز اجازت ہے نا، دوپہر کے وقت جو ہم ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے، پورا عصر تک سو جانا نہیں، تھوڑی دیر خیلولہ بولتے ہیں، چند منٹوں کے آرام کو، سپوز آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ جو آرام کرتے ہیں، ان آرام کرنے کے اوقات میں جب ماں باپ اگر ایک کمرے میں ہوں تو بچہ اگر ان کے پاس آنا چاہ رہا ہے تو اجازت طلب کر کر آئے. وحین بعد صلاۃ العشاء، اور سب کو معلوم ہے عشاء کی نماز کے بعد، بعد مانے بعدج، ہم جو اردو میں بولتے ہیں نا، بعد عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقتوں میں بچے نادان ہے تو ان کو کوئی بات نہیں، ان کو سکھانا شروع کر دینا، مگر جو بڑے ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ رولز بتانا ہماری ذمہ داری ہے. مگر ہم شرماتے، مسکراتے، یہ بولنے کی باتیں ہیں، کیا بولتے، مگر اگر ہم صحیح دین پر چلنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کو صحیح تربیت کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ اب ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا اپنا مینٹین کرے کہ اس کے علاوہ کے اوقات میں اجازت لینے کی اجازت ضرورت نہیں ہے بولے نا اللہ تعالیٰ، تو ہم بھی اپنے ادب کے دائرے میں رہیں. تو اس کے علاوہ دوسرے ٹائموں میں بغیر اجازت بھی آ سکتے ہیں، مگر یہ 3 اوقات میں اجازت طلب کر کے آئیں. کیونکہ وجہ بھی بتا دیے مختصر سمجھداری کے انداز میں کہ جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد
یہ 3 وقت تمہارے پردے اور خلوت کے ہیں، ان وقتوں کے ماں سوا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ان پر، نہ والدین پر، نہ بچوں پر. سمجھ گئے؟ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو. یعنی ہم مہمان اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے جاتے نا، تو کن کن کے پاس جا سکتے، کن کن کے پاس حق سے رک کے کھا سکتے، ان کے گھر بتا رہے ہیں. اب جو آگے ہم کو بولے نا، ان میں بول رہے ہیں کہ ہم مہمان بننا ہے نا، مطلب پوچھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، حق سے تم ایک دوسرے کے گھروں میں جا سکتے. کیا کن کے گھر ہے وہ دیکھیے. اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے. اللہ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے. یعنی یہ باتیں جو حکمت کی ہیں، سمجھداری کی ہیں، اس میں سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنا ہوگا، تاکہ یہ حکمت کی باتیں ہیں، اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ہم خود سمجھ سکتے کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سکھا رہا ہے. تو اس لیے کہ اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. اور کیا بولے، اور تمہارے اپنے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے. یعنی اگر وہ قاعدے ہم کو معلوم ہو گئے کہ ایسا طریقہ ہے ہمارے گھر میں، بولتے بچے بھی خود بخود سیکھ لیتے بول رہے. ٹھیک ہے. اور کیا بول رہے، اور بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اپنے گھر اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والی نہ ہو. یعنی جو بولے نا پردے کے احکام میں کہ بغیر برقعے کے بھی چہرہ دکھا سکتی ہیں، جو نکاح کی امید سے دور ہو گئے، مطلب بڑی بوڑھی عورتیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے کمرے میں بھی آپ بغیر اجازت جا سکتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ رہی بات، الحمدللہ. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دلوں کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اور کیا بول رہے ہیں، کس پر، اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو. یعنی یہ تو خالی نارمل بات ہے کہ گھر کھانے پینے کی بات ہے، ایک دوسرے کے گھر میں کھانا پینے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس کو کس کے گھر میں حق سے جا کر کھانے کی اجازت ہے. کیا ہے وہ، اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. یعنی ہم اب سپریٹ جب ہماری شادی ہو گئی تو ہمارا گھر الگ ہو جاتا نا، تو ہم حق سے ہمارے باپ کے گھروں میں، اپنی ماں کے گھروں میں، یعنی الگ الگ رہے تو بول رہے. یعنی باپ کا گھر الگ، ماں کا گھر الگ، کیا بولے تو رہتے نا بھائی، مسئلے مسائل، مطلب کسی کی شادی ہو جاتی، ماں باپ طلاق لے لیتے، ایسا اس کے بارے میں بتا رہے. ماں باپ کے گھروں میں، بھائیوں کے گھروں میں، اپنی بہنوں کے گھروں میں، یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں، یا اپنے ماموں کے گھروں میں، یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو. یعنی کسی نے کچھ ذمہ داریاں دے کر کسی کے گھر، اپنا گھر خود، اپنے گھر کی چابیاں خود کسی کو ذمہ داری دے کر گئی کہ تم استعمال کر سکتے، بولتے وہاں پر بھی ہمیں کھانے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی نے بغیر اجازت نہیں بولتے. دیکھو مطلب کسی کے پاس بار بار جا کے تکلیف دینا اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ. یعنی اس میں ایک حکم پوشیدہ ہے کہ کیا مل کر، گھر والے پورے مل کر بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے بولتے. یہ برکت بھی حاصل ہو سکتی ہے، اگر الگ الگ کھائے تو بھی گناہ نہیں ہے. یعنی اس میں بھی چھوٹ دے رہے اللہ تعالیٰ کے، مل کے کھانے میں بھی برکت ہے. اگر سپوز اگر ضرورت ہو نہیں، مطلب کچھ ایسا مومنٹ آ گیا کہ الگ کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی سہولت بتا رہے. اگر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم مل بیٹھ کر سب ایک ساتھ کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھانا کھاؤ. جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. ہم نے کہا ہمارے گھر والوں کو کبھی کہ آپ جب بھی گھر میں آئے سلام کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی برکت کی دعا دیتے ہوئے آئے، بلکہ ہم شرماتے. گھر والے اندر بیٹھے سوالے کرنا بولتے. مگر قرآن کیا کہہ رہا، جب تم گھر پر داخل ہو
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, जब तुम दाखिल हो तुम्हारे घरों में, फसल्लिमू, तुम सलाम करो आने वाले को, बोल रहे चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अला अंफुसिकुम, अब तुम अपने आप पर भी सलामती की दुआ भेजो और अपने घर वालों पर भी, समझ रहे? तो उनको, हमारे घर के मर्दाने हो या बच्चे हो, उनको सिखाना कि जब भी तुम घर में दाखिल हो बेटा सलाम करके दाखिल हो। दुआए खैर है ये, जो कि बाबरकत और पाकीज़ा है, अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा। यूं ही अल्लाह ताला खोल खोल कर अपने अहकाम तुम्हें बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझो। देखिए ये बातें अल्लाह ताला हमें समझा रहा है ताकि हम इस बातों पर खुद भी अमल करें और अपने बच्चों को भी अमल कराने की कोशिश करें। अगर हम बचपन से ही ये बातें सिखाएंगे तो बच्चे हमारे बड़े होकर एक उसूल पसंद तरीके वाली जिंदगी अमल करते, जिससे देखकर लोग इस्लाम को पहचानते। देखो कितने प्यारे रूल्स हैं इनकी दीन में, इनके मजहब में, कि एक दूसरे के साथ भी किस तरह रिलेशनशिप में रहना है, कौन किसके साथ किस तरीके से जाना है, कहाँ पे हक से खाना है, किसका ने जाके तंग नहीं करना है, वगैरह वगैरह। ये बातें अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने वाला बनाए। मेरी उम्मीद करती हूँ कि मैं ये चंद जो बातें बताई आप लोग समझे होंगे। मैं ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह आजकल हमें, के जमाने में ये बच्चों को एटिकेट सिखाना बहुत जरूरी है, जो इस्लाम में हाँ बोला हम उसको अवॉइड करते। जी जी बिल्कुल यही कहना चाह रही थी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम शर्मा के बोलते, मगर बाद में जब बच्चे गलतियां करे तो फिर अफसोस करते। हालांकि जिम्मेदारी हमारी है ना, हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि ऐसा है बेटे, ऐसा है बेटे बोल के। मगर हम जब शर्मा के खामोश बैठ जाते, जब बच्चे गलती करे तो अफसोस करते रहते। तो बस यही उम्मीद थी मेरे तमाम बातों से कि आप लोग भी तर्जुमा थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम इस रमजान के बाद भी इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। तर्जुमे से कुरान पढ़ाने का एक नज्म सोचे जा रहा है, आप लोग दुआ करिए हम लोग उस पर अमल कर सके और थोड़ा थोड़ा बगैर रुके हफ्ते में 1-2-3 क्लासेस तो भी लेने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करे ताकि हम टूटा फूटा इसे बहन, अल्लाह ताला तुम कितना परफेक्शन से करे नहीं पूछते, तुम कितनी कोशिश करे वो पूछते, तुम्हारे दिल में फिक्र कितनी थी वो देखते अल्लाह ताला, चाहे हम कमी ही क्यों ना हो। मैम इसका एक फायदा और ये होगा कि जैसे लोग सिर्फ अरबी में पढ़ने से बिल्कुल उसके फायदे माना देखते नहीं, हाँ, क्या क्या हाँ, है बोल के। जब ये हाँ, आप माध्यम से हमको पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो उसमें हाँ, अपने को कौन से रूल्स रेगुलेशन हाँ, करना है, जी जो जी बिद्दत जी कर रहे लोग वो बिद्दत से भी जी रुक जाएंगे। जी 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 बिल्कुल सही कहे, यही हमारी कोशिश है, हमारी पूरी एकेडमी की कोशिश यही है। इसीलिए अब शुरुआत तो हो गई, अब इसमें कैसा हम अच्छे से अच्छा लोगों को फायदा पहुंचाना, और अपने लिए भी, हमारा मकसद हमारे अपने लिए भी है ना, ये कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करे। मैम हमने अपने खुद की जिंदगी में महसूस करे, जैसे जी हमको तो इतनी अरबी आती नहीं, मगर हम कोशिश करते हैं कि एक बार अगर अरबी में पढ़ लिए तो दूसरी बार एटलीस्ट तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करना। हाँ जी पर्सनल जी लाइफस्टाइल में जो कुछ भी परेशानी आते मैम, कुरान हाँ शरीफ में किसी न किसी तरीके से अपने को उसमें समझ में आता कि अरे ये तो अपन अपने से रिलेट कर सकते, उन्होंने हाँ ऐसा करे थे तो अपन भी ऐसा करना चाहिए, जी कई जी चीजों जी से रुक जाना चाहिए। हाँ जी जी वही मैं कहीं को टूटा फूटा ही सही, पूरा क्लियर नहीं तो भी नहीं, मगर मेन बात तो थोड़ी मोटी बात समझ में आ जाती ना अपने को, बोले ऐसा कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह मेरे भी इल्म में इजाफा फरमाए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे अंदाज में बता सकूं। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह हम तमाम की मदद फरमाए, हमें दोस्तों के करीब रखे, हमेशा दुश्मनों से दूर रखे, दुश्मनों की साजिशों से दूर रखे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे इस पढ़ने को कबूल फरमाए, हमारी गलतियों को माफ फरमाए। अब मैं आप तमाम से इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर। मैम बारकल्लाहु फीक। बोलिए माँ। मैम वो शबे कदर का 5 रात जगह तो कौन सा, एक रात को मालूम नहीं कर को कौन सा रात को फरिश्ते आसमान से उतरते कर बोलते ना मैम, उसका उसके मतलब क्या सिम्टम्स बोल रहे हैं आप, सिम्टम्स क्या है बोल रहे हैं ना।
नहीं मैम, वो 5 रात में कौन सा रात कर को हम ना कैसा मैम मालूम होगा? कैसा मालूम होना बोल तो वो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने बता दी थी, मगर फिर अल्लाह ताला ही भुला दिए कि एक रात बोल के इन लोगों को एक रात ही कई को हमेशा के लिए मुकर्रर कर देना, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल रखना बोल के वो 5 रातों में तलाश करो बोल के फिर हुक्म दिए। तो उसके सिम्टम्स क्या है वो अब हमको तो पक्का नहीं बोल सकते कि वो 27वीं है या 21वीं है बोल के, पहले मगर 27 ना मैम बोलेंगे हम ना, नहीं मुझे भी नहीं मालूम नहीं मैम। 27 से किस हमें भी छोटे से अब तक भी हाँ 27 हाँ मालूम। हाँ दूसरा ये 5 रात का कर को मालूम नहीं मैम, अभी से मालूम हुआ उसको से मैं पूछती हूँ मैम। हाँ, बहुत अच्छा करे, आपका बहुत अच्छा सवाल है मेरी बहन। तो आप ये इसीलिए बोल रही हूँ कि 5 जग लेने से आप कॉन्फिडेंटली होते न होते कि आपको मिली भले, जैसा आपको भरोसा हो जाता उस एक रात आप 5 रातें जगेंगे ना तो आपको कंपलसरी मिल गई भले, जैसा उसमें कोई शक नहीं है। अगर आप एक रात भी छोड़ दिए तो फिर शक आ जाता, क्या ये मैं छोड़ी सोच रात थी क्या अच्छा बेकदर बोल के, मगर कोई सही हदीस में ये वाजे नहीं है कि 27वीं रात ही शब कदर है, बल्कि ये आप सही बोले, आप बचपन से सुन रहे, मैं खुद बचपन से सुन रही हूँ कि 27 को शब कदर बोलते, मगर वो सही हदीस से साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बार बार साहबा ने अपने अमल से यही जाहिर किया कि आखिरी रमजान के आखिरी अशरे की ताख रातों में तुम शब कदर को तलाश करो बोल के। तो वो 5 भी अगर आप जग गए, सपोज पढ़ना नहीं रहा, तब भी आप जिक्र अस्कार में या कुछ बयानात सुनने में, दीन सीखने में सर्व करे, लेटे लेटे पढ़ते रहे तो भी आपको वो सवाब मिल जाता, क्योंकि ये कुदरती फैसला है ना हमारे जो भी आता। तो इसमें भी अगर आप जो भी नेक काम करेंगे उसकी हिसाब आपको वही 1000 रातों में इबादत करने के बराबर होता। तो आप 5 जगेंगे तो आप कंपलसरी यकीन वाले बन जाएंगे कि 5 में से कौन सी तो भी एक थी वो मेरे को मिल गई, बल्कि आप यकीन हो जाता आपको। तो 5 ही रातें जगना है, जो कि आज तीसरी रात है हमारी। 21वीं रात गुजर गई, 23वीं रात गुजर गई, आज 25वीं ताखरात है, यानी रोजा तो 24वां होगा, रात 25वीं होगी। तो इस्लामी लिहाज से आज हम फिर जगेंगे और जो भी है हमारी इबादतें, हम जिक्र अस्कार, तिलावत, नफिल नमाज, क़ियाम वगैरह करेंगे और अल्लाह की वो 1000 रात की इबादत का सवाब लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप समझे? जी मैम समझी। मैम आज का होमवर्क नहीं दिया आप कहाँ जी, से? अब हमारी नेक्स्ट 4 जुम्मे की क्लास है ना, आगे का एक रुकू, ठीक है मैम आगे खत्म पे शायद सूरा तो खत्म तक ले लेना ना मैम। उसके बाद नहीं, हाँ सूरह फुरखान के आखिरी आयतें देखिए, जिसमें नहीं मैं बोलना समझ रही थी, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना, यानी अल्लाह रहमान के बंदों की सिफतें हैं, मैं उसको आप लोगों को समझाना चाह रही थी आखिरी बार इंशाअल्लाह। रहमान के बंदे सूरह फुरखान है, उसके बाद सूरह नूर के बाद सूरह फुरखान है, उसमें आयत नंबर नहीं देखी मैं, सॉरी, मगर अब मैं कुरान खोल के जब पढ़ रही थी तो वो दिखे, नजर आए मेरे को, तो उसकी सिफतें बताना भी पसंद करूंगी इंशाल्लाह। छोड़े अपन उस पे भी मैं आयत नंबर अब डाल देती हूँ ग्रुप में, उसको भी एक बार पढ़ लीजिए। हम इसमें ये 2 रुकू, ये सूरह नूर कंप्लीट कर लेंगे और सूरह फुरखान की वो आयतें पढ़ लेंगे, ठीक है जी इंशाल्लाह। जी माँ। मैम वो जो दुआ का हम बोले थे आप भेजे, थोड़ी जगह जो वीडियो सुनते मतलब वो दुआ पढ़ रहे सो उसमें इख्फा नहीं करे मैम, कई हम सुने तो अफो वो पढ़ते ना मैम, तो अफो तो हिब्बुल पढ़ते, देखिए बस हम कितने परसेंट थोड़ा नहीं पढ़ते, क्योंकि ये खाली कुरान नहीं है ना, दुआ है बोल के, मगर पढ़ लिए तो बेहतर है, हमको मालूम है ना, पढ़ लिए तो बेहतर है, नहीं पढ़े तो गुनाह भी नहीं है, शायद मैं नहीं बोल सकती क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है ना। मैम इसका मैं आज ही एक सुनी थी मैम, कोई ऐसी डाउट पूछे थे एक मौलवी साहब से कि दुआएं करते वक्त भी क्या तजवीद के साथ पढ़ना जरूरी है, तजवीद के साथ नहीं भी पढ़े तो कुछ भी नहीं होता बोलते ना, बोले तो फिर उन्होंने जवाब दिए कि
تجوید کے ساتھ پڑھنا, یا نہیں تو پھر معنی بدل جاتے. فرشتوں کو کیا, فرشتے ہاں اچھا یہ بولے, اچھا آئین بول رہے تھے لیکن الف پڑھے اچھا یہ آئین ہے, چلو یہ لکھ لو. ایسا تو نہیں ہوتا نا, فرشتے آپ جو پڑھتے وہی لکھتے فرشتے, جی اس لیے جی آپ تجوید کے ساتھ پڑھو بول کے بول رہے تھے. اس میں اور ایک پوائنٹ بولوں میں کہ آپ وہ تجوید یاد کر رہے, انما الاعمال بالنیات بولے نا, بغیر سارے تجوید عمل کے پڑھ رہی ہوں تو اتنا ثواب نہیں ملتا, مگر آپ یہ پوائنٹ یاد کر کے پڑھیں گے میں تجوید سے پڑھ رہی ہوں تو پھر آپ کو نیکی ڈبل ہو گئی نہیں. جی میم. ہاں تو تجوید سے پڑھنا ہی بہتر ہے میری نظر میں, الحمدللہ. جی میم. تو انشاءاللہ ہم ویسے ہی کوشش کریں گے کہ ہم جیسا سیکھے ہیں اس کو دعاؤں میں بھی وہی قاعدے پر عمل کر سکیں. ہاں پوچھو بیٹے. میم میری بیٹی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی بولو ماں, کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بولنا پہلے, اس کے بعد ہم آپ کا سوال سنتے. جی میرا نام عفیہ انم ہے. اچھا ماشاء اللہ, بولو عطیہ. میم میرا ایک ڈاؤٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دنیا میں جی آدم علیہ السلام کو بھیجے تھے نا, ہاں جی, تو پھر لوگ ایسا کیوں بولتے ہیں پہلے بندر سے لوگ میں نے بول کے. ہے بیٹا وہ سائنس کے حساب سے بیان کر رہے, مگر اپنے اسلامی لحاظ سے تو بالکل غلط ہے. وہ بالکل ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں. وہ بندر کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہے بول کے سائنس نے ویسا پروپیگنڈا کیا بولتی ہوں میں تو, مگر ہم آدم کی اولاد سے ہی ہیں بیٹا, وہ ذہن میں مت رکھیے آپ. آدم سے ہی ہم آئے ہیں, ہمارے باپ دادا جو بولتے ہیں وہی ہے نسل, بندر سے نہیں بنے ہم. سنے بیٹا. جی میم. ہاں قرآن خود ہمیں کہتا ہے, قرآن سے بڑھ کے سچا کلام کوئی نہیں ہے بیٹے, کوئی سائنس نہیں ہے, کوئی دنیا کی اور کتاب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے آدم کو پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ بولتے کہ بندر کو پیدا کیا تو جب ہم مانتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نہیں بولے ایسا. انسان سب میں اچھی مخلوق ہے, جانور ہے وہ تو اللہ, انسان تمام اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں فرشتوں سے اچھی مخلوق ہے ہم, تو اللہ کا حکم ہی مانیں گے بیٹا. جی شکریہ. وہ لوگ بھی پھر بھی تھوڑا ریسرچ کر رہے ہیں میم, کیا ہے بندر سے ہے صحیح ہے یا نہیں بول کے پھر سے ریسرچ. آتے دیکھو حسینہ, آپ پھر آ جاتے اپنے ہمارے قرآن پہ آ جاتے ہو لوگ. جیسا ایک ایک حکم لیکن پھر قرآن کا ڈائریکٹ سچ ہو رہا نا. آتے لیکن پھر ڈائریکٹ نہیں بولتے میم وہ لوگ. کیوں گرنا کیوں, بلکہ آخرت میں تو گرنا چاہیے ان لوگوں کو, مگر ایسا کرتے. ہاں میم جی ہم جی ایک بیان سن رہے تھے میم تھوڑے دن پہلے, تو اس میں کیا سنے کہ مطلب وہ لوگ جب وہ سورہ فیل ہے نا میم, اس میں کنکریاں جو مارے تھے وہ برڈز وہ کرے تھے, اس سے انسان مر گئے. تو وہ ان لوگ وہ قرآن سے ان کو معلوم ہوا, تو وہ کرتے کرتے وہ معلوم کرتے کرتے ان لوگ پھر وہ ایٹم بام اور پھر ہوائی جہاز بھی, تو یہ سب جو ترقیاں جو سب ہے وہ لوگ قرآن سے وہ سب علم حاصل کرے میم.